الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تمام بسلسلہ آمد ماہ سیام، مبارک ہو اے تشنگان عبادت، مبارک ہو اے تشنگان عبادت کہ پھر ہم میں ماہ سیام آ گیا ہے۔ گناہگار امت نہ کیوں عید سمجھیں، انہیں مغفرت کا پیام آ گیا ہے۔ گناہگار امت نہ کیوں عید سمجھیں، انہیں مغفرت کا پیام آ گیا ہے۔ تجلی ہے ساری نزول قرآن کی، تجلی ہے ساری نزول قرآن کی، ہے نورانی ہر ایک گھڑی رمضان کی۔ مہینہ ہے یہ سب مہینوں سے افضل کہ ان سب کا گویا امام آ گیا۔ مہینہ ہے یہ سب مہینوں سے افضل کہ ان سب کا گویا امام آ گیا ہے۔ جبھی اپنی سجدوں سے ہوگی منور، جبھی اپنی سجدوں سے ہوگی منور، دلوں کو سرور عبادت ملے گا۔ مساجد میں انوار قرآن ہوں گے، تراویح کا دور قیام آ گیا ہے۔ مساجد میں انوار قرآن ہوں گے، مزین جو سینے ہیں حفظ قرآن سے، مزین جو سینے ہیں حفظ قرآن سے، یہی کہتے ہیں مست ہو کر زباں سے۔ ہجوم تجلی سے آنکھیں ہیں خیرہ کہ پہلو میں ماہ تمام آ گیا ہے۔ ہجوم تجلی سے آنکھیں ہیں خیرہ، ہجوم کے پہلو میں ماہ تمام آ گیا ہے۔ شعر سنیے کہ محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے۔ محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے۔ خدا خود جزا بن رہا ہے عمل کی، تقرب کا ایسا مقام آ گیا ہے۔ محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے۔ خدا خود جزا بن رہا ہے عمل کی، تقرب کا ایسا مقام آ گیا ہے۔ یہ ناقدری کیسی ہے یارو تمہاری کہ قدروں کی راتوں کو سو کر گنوا دی۔ اس ایک شب کا مقدر تو دیکھو، ہزاروں مہینے انعام آ گیا ہے۔ جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، انہی پر ہے رحمت حدیث صحیح ہے۔ جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، انہی پر ہے رحمت حدیث صحیح ہے۔ مسرت کا اظہار دل سے کیے ہو، یہ جذبہ تمہارے ہی کام آ گیا ہے۔ سنو آسیو یہ صدا آ رہی ہے کہ تم سب کی بخشش ہوئی جا رہی ہے۔ سنو آسیو یہ صدا آ رہی ہے کہ تم سب کی بخشش ہوئی جا رہی ہے۔ مقام مسرت اے اہل الفت کہ تم سب پہ رب کا سلام آ گیا ہے۔ یہ انعام و اکرام امت پہ سارے طفیل خدوم محمد ہیں ہاشم۔ یہ انعام و اکرام امت پہ سارے طفیل خدوم محمد ہیں ہاشم۔ درود عقیدت کا پڑھنا ہے لازم، زباں پر جو حضرت کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
محترم حاضرین کرام، ماہ سیام کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس سے کما حق آپ واقف ہیں، لیکن بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے لیے ایک مہینہ شعبان کا اور بیچ میں ہے، اور ابھی سے استقبال رمضان کیوں؟ عنوان سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں بھی آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہر چیز کو ہم روایتاً منانے کے عادی ہو گئے، اور ہم دیکھتے نہیں کہ رمضان المبارک کی آمد کی تیاریاں، اس کے استقبال کی تیاریاں صحابہ کرام اور خود صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کب سے فرماتے تھے۔ برا نہ مانے، بس رمضان آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بھئی کیا قید خانہ آ گیا، قید کا مہینہ آ گیا، کھانا پینے کا معاملہ بند ہو گیا، یہ بند ہو گیا، وہ بند ہو گیا، یہ افسوس۔ ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف یہ حال ہے کہ صاحب کاروبار، تجارت، ٹھیک ہے، سب دنیا کی کاروبار تجارت ہوتی ہے۔ خود جو ہے کچھ عرصہ قبل گھر میں نے کہا ہمارے خواتین سے کہ آپ کی کچھ شاپنگ وغیرہ، ہر بل کیسے ابھی سے کیا ہے، بولے ابھی تو رجب چل رہا۔ تو میں نے کہا کہ جو ہے اگر آپ شعبان میں بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ رمضان میں اب کے شاپنگ گول ہوں گی آپ لوگ کی۔ تو بولے مال نہیں آتا نیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ عادت ڈالیے رجب میں جا کے کرنے کی، لوگ رجب میں لائیں گے۔ کاروبار یہ ہوتا ہے کہ جس مہینے میں کاروبار چلتا ہے اس وقت نیا مال لاتا ہوں۔ آپ لوگ عادت ڈال لیے کہ رمضان میں جا کے خریدنے کی، تو رمضان سے خود لاتے ہو لو مال۔ تو امت مسلمہ کو اس انداز میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے خرید و فروخت کے معاملات، عید کی تیاریوں کے معاملات رمضان کے جیسے مقدس مہینے کے بجائے رجب اور شعبان میں کیوں نہ کر لیں، رجب اور شعبان میں کیوں نہ کر لیں۔ تاریخ اسلام اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رجب ہی میں سارے معاملات کو نبیٹ لیتے۔ کیوں نبیٹتے؟ کہ ہم کو خود نہیں معلوم کہ رجب کا مہینہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو 12 مہینے ہیں محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ 12 مہینے کا تعین ہم نے نہیں کیا، خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہماری کتاب میں پہلے سے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اور اس روز سے جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، منها 4 حرم، اسی روز سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا جس وقت ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت 4 مہینوں کو بڑی حرمت دے دی، حرمت والا بنا دیا۔ پھر حدیث میں آیا کہ وہ مہینے جو ہے ذیقعد، ذیلحج، بلکہ رجب، ذیقعد، ذیلحج اور محرم، یا محرم، رجب، ذیقعد، ذیلحج، کیونکہ محرم پہلا مہینہ ہے۔ تو اب وہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں حرمت والے، ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم۔ رجب علیحدہ آتا ہے۔ اب اس کو علیحدہ رکھنے کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ابھی موقع نہیں ہے میرا، استقبال ماہ رمضان ہے، لیکن یہ کہ جو ہے اس کو علیحدہ کیوں رکھا گیا، اور پھر اس کی اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ شعبان کیوں لایا گیا۔ رجب کا معاملہ بھی یہ تھا، آپ سنیں تو تعجب کریں گے کہ کوئی عرب کو معلوم ہوتا کہ جو ہے اس کے نوجوان لڑکے کو کہ اس کے باپ کو فلاں آدمی نے قتل کر دیا، اور تلوار لے کے اس کی تلاش میں نکل جاتا۔ اور پہلے کے ایسا آسان سفر نہ تھا، مہینوں کے سفر ہوتے، اور اتفاق سے انہیں رجب کے مہینے میں نظر آ جاتا تو اس کو ایسے منہ پھیر لے کے جاتا جیسے اس کو دیکھا ہی نہیں، حرمت کی وجہ سے رجب کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کافر کو بھی رجب میں مت مارو، ہاں اگر کفار تم سے لڑیں تو پھر لڑو ان سے، ورنہ اس مہینے کی حرمت برقرار رکھو۔ اور برا نہ مانے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس مہینے کی حرمت کو جانتے ہیں؟ ماہ رجب کی حرمت کو ہم جانتے ہیں؟ پھر حدیث مبارکہ ہے، نبی کے وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، شعبان شہر لی، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔
پھر رمضان کے بارے میں رمضان شہر الامہ، فرمایا رمضان امت کا مہینہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ رجب کس کا مہینہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے روزے نہیں رکھتے دیکھا جتنا رجب اور شعبان میں آپ رکھا کرتے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ رجب کے تو پورے روزے رکھتے. اور اتنی روایتیں ہیں رجب کے روزوں کے بارے میں. ایک دن کے روزے کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا. ایک روایت میں 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا. جو 2 روزے رکھے گا 2 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ 2000 سال. اسی طرح پورا معاملہ. 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ دوزخ کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دے گا. روایت ہے، حدیث ہے. 8 روزے رکھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. اور ماہ رجب کی فضیلت سے ہم واقف نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں انقریب ایک ماہ مقدسہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ایک نیکی کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. پھر فرماتے، دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان. اے اللہ برکت نازل فرما شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو ملا دے رمضان المبارک کے مہینے سے. کیا یقین ہے کہ ہم رمضان سے مل پائیں نہ مل پائیں؟ ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا. حضرت ذوالنین مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک دوسرے بزرگ ہے ذوالنین رومی. حضرت ذوالنین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رجب کا مہینہ کھیت بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس کو سیراب کرنے پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں جو بویا نہیں وہ رمضان میں کیا کاٹے گا؟ جو سیراب ہی نہیں کیا اپنی کھیتی کو وہ کہاں سے کاٹے گا رمضان میں؟ رجب میں یاد رکھ لیجئے، ماہ رجب میں عام مہینوں میں بھی گناہ ہے، رجب حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں گناہ کرنا 70 ترین گناہ عذاب ہے اس کا. ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے جو جوا کھیلا، کسی نے پکچر دیکھا، یہ عام توقت بھی گناہ ہے. رجب میں دیکھا 70 ترین گناہ، حرمت والے مہینے کی حرمت ہی باقی نہیں رکھا. تو یہ ماہ مبارک کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ماہ رجب میں خطبہ دیا. ارشاد فرمایا، لوگو یہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رجب کا مہینہ ہے. پھر فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر ارشاد فرمایا اس مہینے میں تلوار کی چھنک اور نیزوں کی کنکراہٹ نہیں ہوتی ہے. لڑتے نہیں عرب. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے عربوں میں بہت زیادہ جنگجو قوم تھی، لڑتے تھے. اس سے پہلے ڈاکے ڈالتے تھے، تو ڈاکو بھی اپنی تلواریں اور تیر اٹھا کے رکھ دیتے. رجب میں کوئی کام نہیں کرتے تھے. کہ بھائی حرمت والا مہینہ ہے، اس وقت ڈاکہ بھی نہیں ڈالنا، چوری بھی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے. پھر فرمایا تم اس ماہ مبارک میں اپنی زکاتیں ادا کر دو. سب صحابہ کا معاملہ، مجھے ویسے تو ایک طالب علم ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں آپ لوگ، کوئی بتا سکتے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا کہ کسی صحابی کا یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دی. رجب اور شعبان میں دیتی ہے، اور اس کی وجہ بتاتے کہ جو ہے کوئی ہمارا بھائی غریب ہے تو اس وقت روزی کی سرگردان آ رہے تلاش میں، اس کا اتنا پیسہ آ جائے کہ رمضان میں اطمینان سے روزے رکھ سکے. ہم تو جو ہے رمضان کی 20 تاریخ کے بعد شروع کرتے. متین قادری صاحب غلط ہے صاحب، آپ اپنے آپ کو بدل لیجئے. آپ صاحب وہ تو نفل صدقہ بھی کر دو، آپ فرض کے برابر ہے اس وقت. یہ تو واجب فرض ہے صدقہ زکوٰۃ، یہ تو دے لو پہلے. تو اتنی اہمیت ماہ رجب کی کیوں ہو رہی؟ وہ استقبال رمضان ہے معاملہ. اصل رمضان کی تیاریاں، وہ جو عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے پہلے سے. رجب مشتق ہے ترجیب سے، تیرے جیم یہ بے ترجیب،
جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں مصدر کیا ہوتا ہے، اس کا مبدا کیا ہے. تو جو ہے وہ ترجیب، عرب پہلے سے کسی بھی عظمت والی چیز کو کہتے ہیں یہ ترجیب. ماہ ترجیب اگر بول دیا تو بولنا یہ عظمت والا مہینہ ہے. اسی سے یہ بن گیا ماہ رجب. اس سے پتہ چلا کہ رمضان مبارک کی تیاریاں رجب میں ہیں. جو آپ سن رہے ہیں اپنے گھروں میں جا کے بتا دیجئے کہ صاحب یہ مہینے میں لا لیں. ٹھیک ہے صاحب پیسے نہیں ہے، پہلی آتی جو ہے آدھا مہینے سے زیادہ گزر چکا، یا آدھا مہینہ تو ہو گیا ہے، پھر پہلی پہ تنخواہ پہ لا لیں. شعبان شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا رہتا، نہیں بھی ہوتا جب تک. تو جو ہے بہرحال اگر ہو بھی جائے تو شعبان جو ہے شروع نہیں ہوتا جب تک، اگر ہو بھی جائے تو شعبان میں لا لیں. اور سب رمضان کی قدر ہی ہمارے پاس نہیں رہی. حدیث مبارکہ میں آیا کہ دن میں روزہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اور رات میں قیام نفل کر دی گئی. اب وہ فرض بولتے تو پھنس جاتے تھے، پھر نیند کیسی ہوں گی، پوری رات جگتے رہنا پڑتا. پھر کہا نہیں تاخراتے شب قدر کی تلاش، وہ الگ چیز ہے. آخری دہا، آخری عشرہ، پھر اس میں بھی تاخراتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن سب سے اہم معاملہ یہ کہ جو ہے رمضان میں ذرا معاملات کم کر لیں. جو معاملات ہیں رجب سے نپٹانا شروع کرے، شعبان میں ختم ہو جائیں. اور ماہ سیام میں صرف اللہ اللہ خیر صلی اللہ کا معاملہ رکھ لیں. یہ رجب سے تیاری کریں. اگر آپ ابھی سے تیاری کریں گے کہ بھائی مجھے کیا کیا کام، نہیں، ایک فہرست بنائیے کیا کیا کام ہونے والے ہیں، کیا کیا کام کرنا ہے میرے کو، کیا کیا کام آنے والے اس ماہ میں. سرکاری ملازمین ہیں، دیکھیں کتنے رخصتاں لے سکتا ہوں، کیا معاملہ ہو سکتا ہے. تاخراتوں کے دوسرے دن کتنی، کب 5 رخصتیں تو پکی لے گا، اور زیادہ کچھ گنجائش بنتی ہے تو وہ لے لوں. ہم بلا وجہ لیتے رہتے، رمضان المبارک میں نہیں رہتے، کیونکہ اب کے شدید ترین گرما میں آ رہا رمضان المبارک. احتیاط بھی کرے، پورے روزہ رہنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو اس کے لیے ذرا آرام بھی چاہیے. راتوں میں بھی تراویح رہتی ہے، قیام رہتا ہے، پھر سحری سے اٹھ جاتے ہیں. اب وہی بھاگ دوڑ عام موسم کی طرح کریں گے تو پھر بیمار پڑ جائیں گے آپ. یہ باتیں اصل میں آپ کو بتانے کی تھی، مولویانہ ٹائپ کی بہت ساری باتیں ہیں، میں کتنی کی لکھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، پڑھ کے سنا سکتا ہوں. لیکن یہ کہ جو ہے پریکٹیکل ہم کو کیا کیا کرنا ہے، کیسی تیاریاں کرنا ہے. کاروبار ہے، اب وہ کپڑے کا کاروبار ہے، عادت ہو گئی لوگوں کو، بیچارہ تو مجبور ہے. لیکن دوسرے قسم کے کاروبار جو ہے وہ زیادہ دیکھیں اب کیسے انداز ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بٹھا سکتے ہیں، دن میں کتنا وقت آپ لگا سکتے ہیں. ایک کپڑوں کی دکان پہ میں اکثر جایا کرتا تھا، اور ان کے سیٹ رمضان میں نہیں دکھتے تھے میرے کو، جبکہ گراہک زیادہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ منشی ہے کہ ان کے خاص ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور رمضان میں آتے نہیں، دوپہر میں آتے، پھر افطار سے پہلے گئے تو پھر غائب. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی یہ دیندار تجارت کرنے والے زیادہ عبادتوں میں رہتے. میں ایک دن پوچھا ان کو تو بولے اللہ برکت دینے والا ہے متین خادی صاحب، کبھی بھی دیتے رہتا، چلتا بٹھایا نا ایک آدمی کو، چلتے رہتا کاروبار. بہت زیادہ ہوتا صحیح ہے، بچے کو بھی بھیج دیتا ہوں. ایک منشی صاحب ہمارے اعتماد کے، ان کو بٹھا دیتا ہوں حسابات دیکھنے، چلتا رہتا بھائی، اللہ برکت دے. زبردست دکان چلتی تھی. تو آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے، ارادہ کی ضرورت ہے کہ ارادہ کروں میں رمضان مبارک کو خالص عبادتوں کا مہینہ بناؤں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں. اس کی تیاری، اس کے استقبال کی تیاری ابھی سے آپ کو کرنا پڑے. صاحب بلز ڈیو ہیں، ابھی تو نہیں ہے مگر موقع ایسا، لیکن اکثر ہوتا ہے. اب 3 سال پہلے یہ 3 سال پہلے اسی تھا. 3 سال پہلے کیا تھا؟ 2-3 سال پہلے رمضان میں بچوں کی فیس پیپر کرنا تھا، ماہ جون میں آ گیا تھا، سب بھاگم دوڑی کر رہے ہیں. سب مئی میں جب انتظام کر کے رکھتے ایک ہی دن میں، اب وہ بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، وہ فیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے. سب ایسے سارے معاملات آپ دیکھیے، ہر ایک کے الگ الگ معاملات ہوتے، ہر آدمی ایک لیول کا نہیں ہوتا. اب اس کا پیسہ ہے، انہیں یہاں کبھی بھی آن دو جی، وہ آدمی کو بھیج کے بھرایا تو میں، ہمارا ڈرائیور بھر دے کے آتا، ہمارا اٹینڈر بھر کے آتا، ہمارا نوکر بھر کے آتا، وہ فلاں صاحب بھر دیتے ہمارے دوست، میں خود جا کے آدھے گھنٹے میں بھر دوں گا، وہ الگ معاملہ. لیکن اپنی استطاعت کے لحاظ سے آپ تیاری کریں، پلان بنائیں. ایسا مجھے رمضان کی تیاریاں کرنا ہے ابھی سے، ایسا زبردست مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ کبھی آنے والا نہیں. سب تاجر جو ہوتا ہے
ہم بھی تجارت کرنے والے نا، جنت کی خریدنے کے چکر میں ہیں، مہینے کے نہیں ہیں، جنت کی خریدار ہیں میں. اب وہ اللہ تعالیٰ آسانی سے فرما رہا کہ دیکھو عام دنوں کا معاملہ یہ تھا کہ تم 100 روپے کی چیز بھیجتے تھے تو 10 20 روپے 30 روپے منافع آتا تھا. اب معاملہ یہ ہے 100 روپے کی چیز بھیجیں گے تو 700 روپے منافع دوں گا، بلکہ 7000 روپے دوں گا، 70 گنا فرض کا ثواب. بیکار چیز بھی بھیج دو، اچھی چیز کے برابر ثواب دوں گا اس کو. بیکار چیز تھی گھر میں پڑی ہوئی، اسکریپ جس کو بولتے ہو، بیچو، صحیح ریٹ جو ہے وہ دوں گا. کون بیوقوف آدمی تاجر ہوں گا جو تجارت اس مہینے میں نہ کرے جس مہینے میں یہ مل رہا. ہم جنت کے خواہش مند ہیں، لیکن کیا ہم نے منصوبہ بنایا جنت کو خریدنے کا، جنت کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے؟ تو یہ ہے کہ جو ہے ہم کو تیاری کرنی چاہیے کہ جو ہے ہم تیاری کریں استقبال کی، کہ جو ہے کیسے اس کا استقبال ہوتا ہے. سب اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ دیا شعبان کے مہینے میں. ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات عبادت کریں تو 1000 مہینے عبادت کرے کا ثواب ہے. چاہتے کہ نہیں چاہتے ملے، پھر کیوں عبادت نہیں ہو رہی راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے. جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی تو ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے. سب اب 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ جو ہے روزے کی گرمی سے انسان میں تھوڑا چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی، تھوڑا تیز ہو جاتا. اب گرما، اب ڈبل تیزی آ جائیں گی. اب اس میں اب کاروبار کر کے روزہ رہیں گے تو پورا غصہ آ کے مسجد میں نکالیں گے، امام پہ مؤذن پہ، بیچارے مر گئے سمجھو لوگ. تو ذرا کم کریے، جسم کو آرام دیجیے اور اس دور بھاگم دوڑی کم کر دیجیے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اب صبر ہی نہ کرے تو روزہ رہ کے فائدہ نہیں ہے پھر. اور صبر کا صلہ حدیث ہے، جنت ہے. یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے. اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے. حدیث دیکھیے کیسے ہر بار میں بتا رہا ہوں، آپ کی میری بات چھوڑ دیجیے، ہم ایک عام آدمی ہیں، بڑے سے بڑے پیسے والے سے پوچھ لیجئے، بھائی تو اچھی سے اچھی غذا پھل کب کھاتا؟ کہے گا رمضان المبارک. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کی روزی بڑھا دیا جاتا ہے. غریب سے غریب بیچارہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا 11 مہینے ایسے پھل کھانے کا، رمضان المبارک میں کھا لیتا. سب نہ ہو. بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بار گھر میں کہے کہ بھائی افطاری نہیں ہے، اتفاق سے ذرا ہاتھ ٹائٹ تھا، آخری مہینہ تھا. ہم کالج میں پڑھانے والے ملازم آدمی، لیکچر پہلی کو پہلی تنخواہ آتی تھی اس زمانے میں، تو بڑا مشکل معاملہ تھا. تو ہم نے کہا بھائی پیسے نہیں ہے. اب گھر میں تو کیسے بتاتے لیڈیز کو پیسے نہیں ہو، کب مان دیں. سوچے کیا کرنا بھائی. اب ٹینشن، دن تمام کالج میں پڑھا رہے ہیں تو بھی ٹینشن ہے. گھر کو گئے وقت افطاری نہیں ہے، بولے کیا لے جائیں. کالج سے نکل رہے ہیں، ایک صاحب آئے، صاحب آپ کے پیسے دینا تھا. میں پیسے لا لیا. بولے جب لیا تھا نہیں، گمانی نہیں آدمی ہے لے کے آئیں گا پیسے. دیکھیے صاحب زبردست افطاری لے کے آ گئے. وہ پورے پہلی آنے تک وہ اس سے افطاری چلتے رہی، اتنے پیسے آ گئے. تو آپ یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے مومن کی روزی بڑھا دیتا ہے. بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بڑھ گئی. اور آپ غریب آدمی سے پوچھ کے دیکھیں، صاحب تم کو اچھے سے اچھے پھل کب کھانے ملتے؟ انہیں بولیں گے رمضان المبارک. اچھی سے اچھی غذا. خود ہمارے پاس عورتیں 11 مہینے نہیں بناتے، ویسے چیزیں بناتے افطاری کے لیے، سب نیا آئٹم روز ایک، تو سب وہ بناتے. انہوں اللہ ہدایت دیتا، اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دے رہا آپ کی. حدیث میں ہم کو ہم صاحب دین پہ اصل ایمان ہمارا کمزور ہے، یقین ہی نہیں کرتے. اب یقین کریے. اور میں ایک نہیں، میرے سے 3-4 واقعات ہیں، اب میں پورے کیوں سناتے بیٹھوں آپ کو. لیکن یہ کہ جو ہے پیسے نہیں ہیں، امید نہیں تھی، یہ پیسے آتے آ گئے.
تو رمضان المبارک کا معاملہ یہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ لوگوں کے کیسے پیسے آ جاتے. ہاں مجھے نہیں معلوم، ایک صاحب اچانک میں آ کے بڑے اس سے بولے کہ صاحب تھوڑا چاول والا دلا دیجیے. بولا یہ آدمی تو کبھی منگتے ہوئے نہیں دکھا. بھائی کیا بات ہے، کافی پیسے تھے زکوٰۃ کے ہاتھ میں، وہ ابھی بانٹے نہیں تھے، شروع تھا، ابھی رمضان شروع ہوا تھا. وہ فوراً فون کر کے دکان والے کو بولا یہاں ان کو ایک 3-4 ہزار کا غلہ دے دو، 1 مہینہ چلے ایسا. پوچھ کے ان کو کیا کیا بنا کے دے دی. اب یقین نہیں مانی، عید کے بعد آ کے رونے لگ گیا. بولا کیا ہوا بھائی؟ بولے میرے ایسے، آپ کو تو جانتے نا میرے کو، میں کبھی منگتے مالا نہیں نا میں. تو بولے ایسے حالات ہو، 4000 میں 1 مہینے کا غلہ آ گیا بیچارے کو. اب وہ اپنی چیزاں کام کے کھانے پینے کے لے لیا وہ لوگ. انہوں بولے دیکھیے 4000 تک دو. بولے آپ کو کیا ہونا لے لو، چن کے لے لیا. تو ہم بعض خود سوچ نہیں سکتے. بولا میاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ رزق بڑھ جاتا بابا. اصل قصہ یہ، ہم بندے ذرا ڈرتے کیا ہے، کیا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی. بولا اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ایسے معاملات اللہ کی طریقے سے. پھر فرمایا جس شخص نے کسی روزدار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سب اس میں تو عام روزدار کو افطار کرانا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے لکھا فضیلت یہ ہے کہ غریب آدمی کو جو افطار کرنے کو مشکل ہوتی، جیسے میرے کو آپ بولے آ کے افطار کرو، گھر میں 2-3 قسم کے میوے پڑے ہوئے رہتے افطار میں، گھر میں ایک سے اب وہ کہا تو اس کو کوئی زیادہ آپ کو کیا دعا دیں گا صاحب نے، گھر میں سے اسے کھا رہا. اب آپ زیادہ افطار کریں تو دھوتے کرتے نہیں، گھر میں اطمینان سے دھو کے میرے ساتھ میرا، تو گھر میں دھو کے لائے بعد بھی پھر اپنے پانی لے کے پھر اس کو ذرا ایک بار صاف کرتا کہ یہ لوگ برابر کرے نہیں کرے. اب ایسے آدمی کو آپ لا کے بڑھائے بغیر دھوئے کھلایا رہے بھائی انہیں بول کے جاتا. تو آپ ایسے آدمیوں کو زیادہ دیکھیے جو ہے مستحق ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں، جو بیچاروں کو ہم رشتہ داروں کو تو پوچھتے نہیں، ہمارا معاملہ ہے، ان کی غربت کو نظر ہی نہیں جاتی ہماری. ان کو بلائیے افطار میں تاکہ جو وہ کھا کے آپ کو دعا دے، ان کا اہتمام کریے. آپ دوست صاحب آپ کو بلا سکتے پیسے والے، روکا نہیں اسلام، لیکن زیادہ توجہ ان پہ دیجیے جو غریب غربا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے جو افطار کراتا ہے روزدار کو. اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کی جائے گی. اب ہمارے بعض ساتھیاں تو معاملہ لکھ کے رکھتے صاحب یہاں افطار کی دعوت ہے، کیا ہے بھائی آپ کا افطار کرا رہے کرائیں گے نہیں. دوسروں کے دعوتاں لکھ کے رکھتے میرے کو یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. اب بہت مجبوری ہے تو جائیے بھائی، دعوت ہے، لیکن جو ہے ایسا مت کریے، لوگوں کو افطار کرائیے. اور روزدار کا روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزدار کی برابر ثواب ملے گا. حضران گرامی، ایک صحابی رسول اب غریب بھی تھے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا افطار، وہ تو روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، روزہ کھلانا وہ نہیں کر سکتا. میں چھاچھ کے ایک پیالے سے افطار کرا دوں یا دودھ کے پیالے سے افطار کرا دوں. نبی صاحب نے فرمایا تجھے بھی اتنا ہی اجر ملے گا. ایک اور بہت غریب تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بہت غریب آدمی ہوں، کچھ چھواروں سے کھجور کے افطار کرا دوں. اس نے فرمایا تجھے بھی اجر ملے گا. تو جو غریب سوچ رہا بھائی میں بریانی پکا تو افطار کی دعوت میں فلاں لوگ پکائے تھے میں پکا، دال کھانا پاپڑ کھجور لا کے رکھ دیجئے کھلا دیجئے. وہ کھانے والا کھائے گا نہیں کھانے، آپ کا کام دے دینا ہے، کوئی کھائے نہیں کھائے آپ کی ذمہ داری نہیں ہو. ارے بھائی کیا سمجھتے کیا، کوئی بھی سمجھے کیجئے، پھر آپ دیکھیے آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی. آج آپ دال کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ، کل جو ہے گوشت کا سالن کھلائیں گے، تیسرے سال بریانی کھلائیں گے. ایسی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کھلانے کا عام کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام دنوں میں، رمضان کے دنوں میں ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا افشاء السلام اطعام الطعام، سلام کا عام کرنا، تم جانتے نہیں جانتے سلام کرو، اور کھانے کا کھلانا. وہ ہمارے پاس تو پورا الٹا ہو گیا سب معاملہ. آتے دیکھو آگے انکل آگے چائے بنا دو بیٹے جلدی، کھانا کھایا نہیں کھایا چائے پلا کے بڑھا رہے اس کو آپ. تو ہمارا معاملہ بالکل کھانا سمجھتے اپن، کھلایا تو اپنے جیب سے کھلا دے رہے، وہ اپنا رزق اپنے حصے کا کھا رہا. اللہ آپ کے برکت دے گا اس میں اور کھانے میں. تو یہ معاملہ ہے. تو ثواب بھی کیسا ہے رمضان میں. تو پھر فرمایا رمضان مبارک کا پہلا دہا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور آخری دوزخ سے خلاصی کا، آزادی سے، آزادی ہے دوزخ سے.
کیسا بہترین مہینہ آ رہا ہے، ہم اس سے غفلت میں بڑھتے، اس کی تیاری نہ کریں. استقبال کی تیاری کریے اور دعا کریے. نہیں معلوم ملتا نہیں ملتا، پل کی خبر نہیں، 2 مہینے کی کیا خبر بتا سکتے. دعا بار بار کرنا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان. یا اللہ برکت دے اس ماہ رجب میں اور شعبان میں، اور ہم کو ملائیے رمضان المبارک سے، اس عظیم مہینے سے. نافع بن مروہ نے بروایت حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کا نکاح کسی حور عین سے ایک کھوکھلے موتی کے خیمے میں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نکاح فرما دے رہا. ایک خیمہ ہے ایسا جو موتی کا ہے، کھوکھلا ہے اندر سے پورا. اور حور عین، کیا حور ہے وہ؟ اور یہ حور ان اوصاف سے آراستہ ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حور مقصورات فی الخیام فرمایا. حور عین کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا. یہ جوڑے 70 قسم کی خوشبو میں بسے ہوں گے، ہر ایک کی خوشبو دوسری خوشبو سے الگ ہوگی. سب ایسے زبردست انعامات اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں اور رکھے. ہر حور کو 70 مرصع تخت سرخ یاقوت کے دیے جائیں گے. اور ایک حور جو آپ کا نکاح ہو گیا ہے وہ کئی سے 70 یاقوت سے مرصع کیے ہوئے تختے اس کو رہیں گے، حاصل رہیں گے. ہر تخت 70 بستروں سے آراستہ ہوگا. کتنا بڑا تخت نہیں ہوگا وہ. ہر بستر پر ایک مسند ہوگی. تصور نہیں کر سکتے اس دنیا میں ایسے انعام کا. اڈانی امبانی بھی نہیں سوچ سکتے. ہر حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 کنیزیں خدمتگار ہوں گی. حور عین اپنے تمام خدمتگاروں کے ساتھ شوہر کے خدمت کے لیے ہوگی. ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا جس کے ہر لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا. کیا انعام ہے سر. اور لذت میں دوبالا ہوگا. ان تمام لوازم کے ساتھ حور عین کا شوہر یعنی روزدار سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا. یہ چیز رمضان کے ہر روزے کی ہوگی. روزے کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں اس کے ان کا ثواب الگ ملے گا. آمین. تو جو ہے کیا انعامات ہے صاحب. اب جب یہ انعامات لوگ پڑھے صاحب سائنس اتنی ترقی نہیں کری تھی. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ذہن کے کسی گوشے میں خیال آ جائے آپ کے بھی. صاحب یہ جنت اتنی بڑی کہاں سے ہوگی؟ ایک ایک مسلمان کو اگر ملے گا روزدار کو تو اتنے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی جگہ کہاں سے آئے گی؟ پہلے لوگ سوچتے تھے. سوچنا تو غلط نہیں تھا، لیکن اگر خلاف میں جا رہے ہیں تو ایمان کے خلاف تھا. سوچ سکتے آپ، لیکن آج سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو آخرت کے بعد کی بات ہے، جنت کی باتیں. دنیا ہی اتنی زبردست ہے کہ ہماری دنیا، ہماری کائنات کچھ بھی نہیں ہے، ہماری گیلیکسی کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بڑے بڑے گیلیکسیز اللہ پیدا کیا، پیدا کرتے جانا. اب معلوم ہوگا صاحب یہ انعامات جو اللہ بتا رہا وہ تو ایک گیلیکسی کے اندر آ جا سکتے. ایسے لاکھوں گیلیکسی سے جو انسان سادہ آنکھ سے گن نہیں سک رہا، دوربین لگا تو بھی نہیں گن سکتے. 1964 میں ہیلی کی ٹیلیسکوپ سے جرمن والوں نے 2 لاکھ گیلیکسیز دیکھ لیے تھے. 64 کی بات کر رہا ہوں، اب تو کروڑوں میں گن نہیں سک رہے. ایسے کئی کائناتیں ہیں. دنیا ہماری کچھ نہیں ہے، ریزہ کنکر کا دانہ بھی نہیں ہے. اب تو یقین ہوا کہ اللہ اتنا بڑا خالق ایسا زبردست پیدا کرنے والا ہے. تو یہ انعامات کا جو تذکرہ کیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر عزیزان گرامی، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ یہ تو انعامات ہے روزے کے. بدلہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آیا 2 حدیث ہیں. ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم لی وانا اجزا بہ. ایک جگہ فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. جب مالک خود بندے کا ہو جائے کیا معاملہ نہیں ہوگا صاحب. ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ آپ کو بلا کے بول دیے یہ آدمی کا میں ہوں، یہ جو کہے گا میں سنوں گا، کیا حال ہوتا آپ کا صاحب؟ یہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی.
اس کی قدرت، اس کی حکومت، وہ مالک ہے، اس کا معاملہ، وہ رب ہے، پروردگار ہے، وہ خالق ہے کائنات کا. وہ جب خود کہہ رہا ہے کہ بدلہ میں ہوں، پوچھیے مت. لیکن ہم نے اس ماہ مبارک کے استقبال کی کیا تیاریاں کی ہیں؟ یہ تو روزے کی بات تھی. اب آئیے تراویح. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے تراویح کی نماز کی حدیث سنی تو آپ نے اس پر عمل فرمایا. لوگوں نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں وہ حدیث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرش الہی کے ارد گرد ایک جگہ ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے، وہ نور کی جگہ ہے، اس میں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے ہیں، اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اور وہ عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس میں ایک لمحہ کی بھی کوتاہی نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کرتے عبادت کرنے میں. جب ماہ رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، جا کے پوچھتے مالک کی اجازت ہے زمین پہ جانے کی، اور نبی بنی آدم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں. امت محمدیہ میں جس نے ان کو چھویا، انہوں نے کسی کو چھوا تو ایسا نیک بخت و سعید بن جاتا ہے، پھر کبھی بدبخت و شقی نہیں بنتا. ان فرشتوں کی کیفیت یہ کہ انہیں آپ کو چھو لیا فرشتہ، یا غلطی سے آپ اس کو ٹچ ہو گئے تو بدبخت بھی ہے تو نیک بخت ہو جائے گا، ایسے کہ پھر کبھی بدبخت تھا ہی نہیں، نہ بنے گا، شقی نہیں بنے گا، سخت دل نہیں بنے گا. یہ سن کے حضرت عمر نے فرمایا جب اس کی نماز کی یہ شان ہے، رات کی نماز کی، تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے اس کو سنت قرار دے دیا. حضرت عمر تک تراویح کی نماز اس طرح جماعت سے نہیں تھی، علیحدہ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو پھر حدیث جب حضرت علی سے سنے تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، پھر اس کے لیے نماز قائم کر دی. عزیزان گرامی، ایسے عظیم المرتبت مہینہ، اس کی یہ فضیلتیں، اس کے استقبال کی تیاریوں میں پڑھنا، دل وسیع کرے، خوش ہو جائے. اگر دل خوش نہیں ہو رہا رمضان آ رہے تو پھر سمجھے ایمان نہیں ہے. باہر کا موسم آ رہا اور آپ خوش نہیں ہو رہے. پھر رمضان المبارک کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رمضان المبارک کو یا تو ماہ رمضان بولو یا رمضان المبارک بولو. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے. رمضان، رمضان، میم بے ساکن، رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان. تو جو ہے دیکھیے آپ، رمضان جو ہے اتنا زبردست مہینہ ہے کہ اس کو خالی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مہینہ نام لے لیں گے، بلکہ ماہ سیاہ، ماہ رمضان یا رمضان المبارک کہیں گے. میم پہ ساکن نہیں بلکہ میم پہ فتح ہے، رمضان ہی، رمضان نہیں. ہم بول چال میں رمضان رمضان بولتے ہیں، رمضان ہے وہ. تو یہ کہ جو ہے اتنا زبردست مہینہ. اور پھر ایک کسی نے کہا رمضان رمضان سے بنا ہے، جس کے معنی شدید دھوپ پڑنے والی، اس لیے کہ جو ہے یہ کہتے ہیں دھوپ میں مہینے میں آیا تھا جس میں اونٹ کا بچہ دھوپ سے جل گیا، اس کا نام وہ لوگوں نے رکھ دیا رمضان سے رمضان. اب ایک روایت میں آیا کہ اس کو رمضان اس لیے بھی بولتے ہیں ماہ رمضان کو، اس میں بندے مومن کے گناہ ایسے جلا دیے جاتے جیسے اونٹ کا بچہ جل کے مر گیا، اس لیے بھی اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے. سارے مہینوں کا سردار کہا گیا، شہر الامہ کہا گیا، امت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ کہا گیا، شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ. ایسے عظیم مہینے کی تیاری ہم کریں اور کوشش کریں کہ دن میں پورے روزے رہیں اور راتوں میں اللہ کی عبادت کریں. پھر رمضان کا اہتمام یہ ہے کہ شرعی عذر ہوتا عورتوں کو کچھ دن روزہ نہیں رہ سکتے، ان سے کہیں کہ چھپ کر کھائیں، احترام ہے. سب پہلے تو ہم بھی دیکھے بچپن میں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہوٹلوں پہ پردے چھوڑ دیے جاتے تھے، ہوٹل بند کر دیے جاتے تھے. اب تو اوپن چل رہا معاملہ، کوئی سیکریسی رہے، اوپن ٹو آل. کم سے کم مسلمان اہتمام کریں. یہ جو میری باتیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے ادباً کہ اپنی ہوٹلیں بند رکھیں، افطار کے وقت کھول دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رات کے 12 بجے، اس زمانے میں تو پولیس اجازت دے رہا تھا، آپ 12 بجے یا سحر تک بھی چلا لیں تو اللہ اتنی برکت دے گا کہ آپ دن میں کھولے تو اتنی برکت نہیں ہوگی. کاروبار کا انداز بدل دے ہوٹل والے بھی، کھانا پینا عام نہ کر دیں. مسلمان ہیں سگریٹ پی لیتے جا رہا رمضان میں،
گزشتہ رمضان دیکھا میں نہ غصہ، ارے میں روزہ ہوں بھائی، روزدار غصہ نہیں کرنا، خاموش اڑ گیا، کیا کرے، برداشت نہیں ہو رہا تھا، ماروں کیا کھینچ کے جا کے، اتنا غصہ آ گیا۔ مسلمان ہو کے سر پہ ٹوپی رکھ کے سگریٹ پی لیتے جا رہا نالا، مسلمانوں کا نام بدنام۔ ہم کئی واقعات پڑھے، غیر مسلم احترام کرتے ہیں رمضان کا، اپنے بچوں کو بولتے مت کھاؤ میاں، مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ان کے سامنے مت کھاؤ، احترام کرو۔ غیر مسلموں سے بدتر ہو گئے مسلمان۔ آئیے اس کو ارادہ کریں استقبال کرنے کی صحیح طور پہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان۔ مالک ہم کو رمضان المبارک نہ صرف نصیب فرمائیے بلکہ اس کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہم کو حاصل فرما دیجیے، اور اس میں جو برکتیں آپ نے رکھی ہے کما آقا اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے مستفید ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما لی۔ ہم کو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں ماہ سیام میں کریں اور اس مہینے میں اور آنے والے مہینے میں بھی ہم کریں، مالی اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وإیاکم۔